الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سورہ بقرہ آیت نمبر 194، آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اس سے پہلے بیان چل رہا تھا کہ جب مسلمان 6 ہجری کو صلح حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ کی نیت سے گئے وہاں پر، تو کچھ فاصلے پر جا کر مسلمان وہاں رک گئے اور حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ انہیں جا کر بتایا جائے مکہ والوں کو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اگلے سال 7 ہجری کو یہاں پر آ سکتے ہیں اور آ کے وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ 3 دن مسلمان یہاں پر ٹھہریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے وہ اور بھی شرائط تھیں، لیکن چونکہ یہاں پر اسی کے حوالے سے بات ہو رہی تو یہ مین اس کی شرط ایک تھی۔ لہذا جب اگلا سال آیا تو مسلمانوں نے پھر تیاری کی اور وہ جو ان کا عمرہ پچھلے سال رہ گیا تھا اسی عمرے کی ادائیگی کے لیے دوبارہ گئے۔ تو جب مسلمان جا رہے تھے تو مسلمانوں کے ذہن میں ایک خدشہ تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اب اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ایک تو صحن حرم کے اندر ہم ہوں گے اور حرم کے اندر لڑائی جو ہے وہ منع ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم احرام میں ہوں گے، ایک احرام کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ احرام میں تو آپ کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کر سکتے اور یہاں لڑنا اور قتل کرنا۔ اور تیسری بات پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ جو مہینہ تھا یہ حرمت والا مہینہ تھا، اور حرمت والے مہینے 4 تھے ٹوٹل، اور ان 4 مہینے یہ جو حرمت والے مہینے سے یہ قبل اسلام بھی ان کی بہت زیادہ احترام تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا جو تھا جنگ کرنا یہ منع تھا۔ وہ مہینے تھے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ پہلے جو 3 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ حج کے مہینے ہوتے تھے، اور رجب جو تھا یہ ان کا عمرے کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو مسلمان اب وہاں جا رہے ہیں، تو اب اگر وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ آیا یہ بھی جنگ کریں گے یا پھر یہ اپنے ہاتھ کو روک لیں گے اور اس حرمت والے مہینے کی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں کریں گے؟ اب یہ مسلمانوں کے ذہن میں ایک خدشہ تھا۔ تو جہاں تک وہ مسجد حرام کا تعلق تھا، اس کا جواب جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو 191 ہے 191 اس میں دے دیا تھا کہ اس میں حکم ہوا تھا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کہ تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرو مسجد حرام میں یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اس میں، تب تک تم جنگ نہ کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر انہیں قتل کر دو۔ تو لہذا وہ تو پہلی بات جو تھی اس کا حکم تو پہلے آ گیا۔ اب دوسری بات جو تھی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو آیا اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اب اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید کچھ باتیں اس کے بارے میں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر مہینہ اور حرام حرمت والا، تو حرمت والا مہینہ اس کا بدلہ ہے حرمت والا مہینہ، یعنی ماہ حرام کی پابندی ہے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں، یعنی اگر وہ ماہ حرام کی پابندی کرتے ہیں تو پھر آپ بھی ماہ حرام کی پابندی کریں گے۔
اور اگر وہ ماہ حرام کی پابندی نہیں کرتے تو پھر یہ پابندی آپ پر بھی لازمی نہیں ہے۔ تو الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہور اس کی جمع ہوتی ہے، اور حرام سے مراد حرمت والا، عزت والا، احترام والا، محترم۔ اور بالشہر الحرام، بی کا مطلب کے بدلے، تو حرمت والے مہینے، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، یعنی اگر وہ حرمت کرتے ہیں تو پھر آپ پر بھی لازمی ہے کہ آپ بھی اس کا احترام کریں گے، اور اگر وہ احترام نہیں کرتے تو پھر اس کا احترام آپ کے ذمہ بھی نہیں ہے، پھر جو بھی گناہ ہوگا اس کا وہ ان پر ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کو کیوں خیال آیا کہ حرمت کی، وہ بھی مانتے تھے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو پھر کیسے مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اگرچہ وہ بہت احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں انہیں ضرورت پڑتی تھی وہ اس حرمت کو توڑ بھی دیتے تھے، اور توڑ کے حرمت پھر کوئی ایک مہینہ اپنے پاس سے طے کر لیتے تھے کہ وہ چونکہ ہم نے حرمت نہیں کی تھی اس مہینے کی، تو اس کے بدلے میں اب یہ والا مہینہ جو ہم اس کو حرمت والا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے طور پر اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ قانون بنایا ہوا تھا۔ تو لہٰذا اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ پر کوئی پابندی لازمی نہیں ہے، پھر آپ اس کا جواب دیں گے۔ تو حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ والحرمات قصاص، حرمات یہ جمع ہے اور قصاص بدلہ ہوتا ہے، تو حرمتوں کا بدلہ ہے اور حرمتوں کا بدلہ ہے، یعنی صرف ایک ہی نہیں بلکہ جتنی بھی حرمتیں ہیں ان سب کا بدلہ ہے کہ جو بھی جس طرح کا رویہ دوسرا اپنائے گا آپ نے بھی اسی طرح کا رویہ اپنانا ہے۔ اس نے قتل کر دیا ہے، اب قتل کرنا جو ہے یہ حرام ہے، تو اس کا بدلہ ہے، پھر اس کے بدلے میں دوسرے جو ہیں ان کا بھی وہی کوئی بندہ جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، جو قاتل ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو تمام حرمتیں جو ہیں، اسی طرح جو سین حرم ہے اس کی حرمت بھی ہے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ اگر وہ احترام کرتے ہیں تو آپ بھی کریں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ پر بھی لازمی نہیں ہے۔ تو ہر حرمت جو ہے اس کا بدلہ اسی طرح کا ہے جس طرح کی حرمت وہ طے کی گئی ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی اعتدی زیادتی کرے علیکم تم پر، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل اسی کی مثل، ما جو اعتدی اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، یعنی جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی ہے پھر تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اسی طرح کی پھر زیادتی کا بدلہ اسی انداز سے دینا ہے، اس سے زیادتی زیادہ نہیں کرنا، اسی طرح کی زیادتی کرنی ہے جس طرح کی اس نے زیادتی کی ہے۔ یعنی اگر اس نے آپ کا ایک بندہ قتل کر دیا ہے تو اب انہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا قصاص دو، ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ اس طریقے سے اس کا بدلہ لیں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے، یعنی جنگ ہو جاتی، جنگ میں تو اوپن ہے نا پھر کہ وہ مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، پھر جو جتنے کے زیادہ قتل ہو جائیں، لیکن وہ یہ عام امن کی بات ہے کہ اگر انہوں نے ایک تیر آپ پر چلایا ہے تو اس کا بدلہ اسی طرح پھر تیر چلا کے لیا جائے گا۔ لیکن جب اوپن وار ہوگی تو پھر اوپن وار میں تو یہ پابندی نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی پھر بھی حدود و قیود ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یا فلاں کے گھر میں اگر جا کے پناہ لے لیتے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں۔ اسی طرح جنگ میں بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو پھلدار درخت ہیں ان کو نہیں کاٹا جائے گا، فصلیں تباہ نہیں کی جائے گی۔ تو بہت ساری یہ پابندیاں پھر بھی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے اس کا سب کچھ تہس نہس کر دو، ایسا نہیں ہے۔ جنگ میں بھی کہتے ہیں، یہاں تو ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو سب کچھ جائز نہیں ہے، اس میں بھی پابندیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہے۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم اس زیادتی میں بڑھ جاؤ، پھر کہ اس نے آپ کا ایک بندہ قتل کر دیا تو آپ بجائے اس کے کہ ان کا ایک بندہ منگوائیں، انہیں کہیں کہ اس کا بدلہ دیں، آپ ان کے 10 بندے قتل کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو،
وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی اس کو تھوڑا سا لفظوں کو دیکھتے ہیں۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی یہ موصوف ہو گیا، یہ اس کی صفت ہو گئی، اور اسی طرح یہ بھی موصوف اور یہ صفت۔ یہ با جو ہے یہ چونکہ حرف جار ہوتا ہے تو حرف جار کے بعد والا اسم جو ہے وہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے زیر۔ مرکب توصیفی میں یہ اگر موصوف جو ہے واحد ہو تو اس کی صفت بھی واحد ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، یہ بھی الف لام والا ہے یعنی پراپر ناؤن بن گیا معرفہ، تو یہ بھی معرفہ ہے، اس کا بھی اعراب پیش والا ہے، اس کا بھی پیش والا ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو یہ چار شرطیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو لہٰذا یہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی دیکھیں، یہ بھی الف لام، یہ بھی الف لام، اس کا بھی زیر ہے، اس کا بھی زیر ہے، تو یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو یہ ساری اس کی بھی پوری ہو رہی۔ والحرمات اور یہ جمع ہو گیا، آت کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ جمع کی ہوتی ہے، معلماتن واحد ہے، معلمات جمع بن گیا، طالبہ واحد ہے، طالبات جمع بن گیا، تو اسی طرح حرمات یہ جمع بن گیا۔ قصاص اس کا بدلہ، فمن فا کا مطلب پس، من جو کوئی، whoever، اعتدا دیکھیں اس کا مادہ ہے عین دال واو، تو باب ہوتا ہے افتعال، افتعالا، اس پر ذرا اس کو آپ رکھ کے دیکھیں، افتعالا، افتعالا یفتعلو افتعال باب ہے، یہ اس کا عین کلمہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر عین آ گیا، تا فارمولے کا ہی آ گیا باب کا، یہ دال آ گیا ساتھ اور آگے واو آ گیا، تو دیکھیں اعتدا وا اسی طرح آ گیا۔ اب چوتھی جگہ پر اگر واو آ جائے تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر یہ بن گیا اعتدا یا۔ اب اگر یا پیچھے آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بن گیا اعتدا۔ پس جو کوئی زیادتی کرے، جس کسی نے زیادتی کی، یہ ماضی ہو گیا، علیکم تم پر، علیکم کیا ہے؟ علا پلس کم، کم کیا ہوتا ہے؟ کا واحد ہوتا ہے، اور کما دو ہو گیا، اور کم تم سب ہو گیا۔ پس جو کوئی زیادتی کرے تم سب پر تو تم کیا کرو؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم سب زیادتی کرو اس پر۔ اب فا کا مطلب تو ہو گیا پس، باقی رہ گیا اعتدوا، اعتدوا۔ اب یہ کیسے بنا؟ دیکھیں یہ افتعال یفتعلو، تو یفتعلو اگر یہاں پر لکھ لیں ہم یفتعلو، لو جی اس کو قیمتیں اس میں رکھیں، یا اسی طرح آ گیا، اور باقی جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ تھا، یا تدیو، چوتھی جگہ پر واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی جگہ پر یا آ گیا، یا تدی، اس کو آخر میں یا تدی یو ویسے تو بنتا ہے نا یفتعلو، لیکن یہ آخر میں پیش آ جائے یا کے اوپر تو اس کو سکون میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو لہذا بن گیا یا تدی، تو یا تدی یانے، یا تدی یونا، تو یا تدی یونا یہ غائب کا صیغہ ہے، اگر حاضر کر لیں تو تا تدی یونا بن گیا، تا تدی یونا۔ اب دیکھیں یہاں پر پیچھے زیر آ رہا ہے اور یہ یا کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد واو جمع کا آ رہا ہے، لہٰذا یہ جو حرکت ہے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں اور اس کی حرکت ختم کر دیتے ہیں۔ اب دو سکون والے آ گئے اور دونوں واول ہیں، واول اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف علت ہیں، تو لہٰذا پہلا حرف علت جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، تو باقی رہ گیا تا تدون، تا تدون۔ اب اس کو امر بنا لیں،
تو امر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلا تا گر جاتا ہے، اس کی جگہ پر یہ آ جائے گا، اور آخر سے نون بھی گر جاتا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع کا نون گرا دیا جاتا ہے، اور شروع سے تا جو ہے اس کی جگہ پر الف زیر آ جاتا ہے، تو لہذا یہ بن گیا اعتدو، تم سب زیادتی کرو۔ تو پس تم سب زیادتی کرو، علیہ اس پر، یعنی جو اس نے زیادتی کی ہے جس نے تم پر، تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل، لیکن دیکھیں یہ ہے شرط کہ اسی کی مثل، ما جو اعتدا، یہ آ گیا اعتدا، جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، یعنی اسی کی مثل زیادتی کرنی ہے آپ نے علیکم تم پر۔ اور جب یہ زیادتی آپ نے کرنی ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس بدلہ لینے کے چکر میں تم اس پر زیادتی کر جاؤ، تو اگر تم زیادتی کر جاؤ گے پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی جو بدلہ لینا ہے نا وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے آپ پر زیادتی کی ہے، اس سے اگر آپ نے زیادہ کیا تو پھر اس صورت میں آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، تو وہ مظلوم بن جائے گا، لہٰذا یہ بہت احتیاط کی۔ اچھا اگر یہ اس بات کا خیال نہ کیا جائے اور میرے پاس طاقت ہے، ٹھیک ہے میں اب اس کا بدلہ لوں گا، اس نے میرا ایک قتل کیا ہے میں اس کے 4 قتل کر دیتا ہوں، تو یہ دنیا میں امن ختم ہو جائے گا پھر، اور پھر جنگل کا قانون بن جائے گا، یہ انسانیت کا قانون ختم ہو جائے گا۔ تو آج دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے۔ اگر یہ قانون سب اپنا لیں تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ظالم ہے، جو پہل کرنے والا ہے، وہ اسے بھی یہ پتہ ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ اگر میں نے زیادتی کی تو اس کا مجھے بدلہ دینا پڑے گا، اور پھر جو بدلہ لے رہا ہے اسے بھی یہ خیال ہو کہ اگر میں نے زیادتی کر دی تو اللہ کے ہاں میں مجرم بن گیا، پھر اس کے بعد تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے پھر اس کے بعد۔ تو اسی لیے یہ سارا کچھ حکم دے دیا گیا، لیکن آگے بتا دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، یہ واتقوا جو ہے واو تو اور ہے، اتقوا ہے، تو اتقوا کا مطلب تم سب ڈرو، یہ بھی امر ہے، واو کاف یا اس کا مادہ ہے، تو اتقا یا افتعلا، یہی بلا باب ہے، افتعلا یفتعلو، تو اتقا یتقی، یتقی سے تتقی، اور تتقی سے جمع بن جائے گا تتقیون، اور تتقیون کو جب ہم بنا لیں گے تو وہ اسی طرح بن جائے گا تتقون، یہ جیسے بنا ہے نا تتقون، اور اسی طرح نون گر جائے گا اور یہ گر جائے گا اور شروع میں الف زیر آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا اتقو، اور تم سب ڈرو اللہ، یہ اللہ کے اوپر نصب ہے اس وجہ سے یہ مفعول ہو گیا یہاں پر اس میں جلالہ جو ہے، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یہ ہے ایکچولی اعلموا، عالم یعلم ہوتا ہے باب سامیہ، تو تعلمون جمع بن جاتا ہے، تو تعلمون کو جب ہم امر بنائیں گے تو بن جائے گا اعلموا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے۔ انا جو ہے انا یا انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ زبر والا ہمیشہ ہوتا ہے، ویسے یہاں پر پیش والا تھا، اگر انا یا انا نہ ہوتا تو یہ اللہ ہو ہونا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ نصب والا ہو گیا، تو بے شک اللہ مع المتقین، مع ساتھ، متقین یہ جمع ہے متقی کی، ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، تو متقین کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے نا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں ہمیں یہ پیغام دے دیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی آیت یا جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہو تو وہ پھر انا شروع میں آتا ہے، اور اگر یہ درمیان میں آئے تو پھر انا کی بجائے انا آتا ہے، تو دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، وہ بھی حرف تاکید ہے، یہ بھی حرف تاکید ہے، تو مطلب کے لحاظ سے بالکل سیم ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ جگہ بدلنے کی وجہ سے انا یا انا تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔